السلام علیکم ناظرین، میسی ٹی وی کے ساتھ محمد بلال ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج سے تقریباً 42 سال قبل پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک بڑا اہم فیصلہ کیا کہ جس میں مرزا غلام احمد کے پیروکاروں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ اپنی ابتدا سے لے کر آج تک یہ فیصلہ مختلف فورم پر زہر بحث آتا رہا ہے۔ کبھی تو یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ غیر منصفانہ تھا، کبھی یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ ریاست کو کرنے کا اختیاری نہیں ہے، وہ کسی کو غیر مسلم قرار دے یا کسی کو مسلمان قرار دے، ریاست کا یہ دائرہ اختیاری نہیں ہے۔ اور مختلف حوالوں سے اس کے حوالے سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ عالمی جو طاقتیں ہیں، مختلف فورمز ہیں، یورپی یونین ہے، اقوام متحدہ ہے، یہ سارے اس پر سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ جو معاہدات کیے ہوئے ہیں وہ ان معاہدات کے خلاف ہے یہ فیصلہ۔ اسی طرح یہ بات بڑی واضح نظر آتی ہے، مختلف فورمز کے حوالے سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ قائدیانیوں کے ساتھ مرزا غلام احمد کے جو پیروکار ہیں احمدی، ان کے ساتھ جو ہے یہ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے پاکستان میں، اور یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ اس حوالے سے جو مختلف سوال اٹھتے ہیں ان پر ہم آج بحث کریں گے، اور ہمارے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں مولانا زاہد الراشدی صاحب، جو مفکر ہیں، شیخ الحدیث ہیں اور صحافت سے بھی منسلک ہیں، اور ختم نبوت کی جو تحریک چلی ہے جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا گیا، اس میں بڑے عرصے دراز تک جو ہے وہ شریک رہے، اور بلکہ نمایاں لوگوں میں رہے جو لوگ اس سارے پروسیس سے واقف ہیں اور اس مرحلے کو جنہوں نے قریب سے دیکھا ہے، ان لوگوں میں شمار کی جاتے ہیں۔ ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں مولانا آپ کی تشریف آوری کا، اور ہم آج مولانا اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ فیصلہ بارہا اس پر بحثیں ہوتی ہیں، اور ہر دفعہ ہر سال میں کوئی نہ کوئی موقع ایسا آتا ہے کہ یہ سوال جو ہے وہ پھر اٹھایا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد قائدیانی کے جو پیروکار ہیں وہ غیر مسلم ہیں، یا ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، یا ان کے خلاف یہ فیصلہ متفقہ نہیں ہوا۔ تو میں سب سے پہلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا اور احمدی حضرات کا اصل جھگڑا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ واتباعہ وبارک وسلم۔ قادیانی حضرات کے ساتھ ہمارا بنیادی تنازع مرزا غلام احمد قادیانی کے ان دعاوی سے پیدا ہوا تھا جب انہوں نے پہلے تو ایک مسلمان مناظر کے طور پر ہندوؤں سے اور ان سے عیسائیوں سے اور آریہ سماج سے اور مناظروں کا سلسلہ شروع کیا، اور خود کو اسلام کے ایک متکلم کے طور پہ پیش کیا، ایک حلقہ بنایا۔ لیکن آہستہ آہستہ جب وہ دعووں کی طرف بڑھنے لگے کہ میں مہدی ہوں، میں مسیح موعود ہوں، میں عیسیٰ ثانی ہوں، اور میں پیغمبر ہوں، اور میں خاتم النبیین ہوں، یہ بتدریج جو دعووں کے یہاں سے مسلمان علماء اس تشویش کا شکار ہونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بات کبھی بھی تسلیم نہیں کی گئی، اور یہ دعوے کے ساتھ یہ بات کرنا مرزا صاحب کا یہ ہماری روایت کے بھی خلاف ہے، ہمارے عقائد کے خلاف ہے۔ پھر جب انہوں نے صراحتاً نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، مجھ پہ وحی آتی ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ جو میری وحی کو نہیں مانتے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، تو پھر یہ بات واضح ایک رخ اختیار کر گئی کہ مسلمان الگ ہیں۔ مرزا صاحب نے خود کو مسلمانوں سے الگ قرار دیا جب یہ کہا کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا یا میرے دعوی کو تسلیم نہیں کرتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو مرزا صاحب نے خود علیحدگی اختیار کی ملت اسلامیہ سے کہ ملت اسلامیہ جو ان کو نبی نہیں مانتی، ان کی وحی کو تسلیم نہیں کرتی، وہ ان سے الگ ہے۔ اور یہ اس پر پھر علماء آہستہ آہستہ، پہلے کچھ علماء کو تردد بھی تھا، لیکن پھر بالآخر آہستہ آہستہ تمام مکاتب فکر کے علماء اس پر متفق ہو گئے کہ ان دعاوی کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی مسلمان نہیں ہیں، اور جو ان کو ماننے والے کسی بھی حوالے سے ماننے والے ہوں، نبی مانیں یا مہدی مانیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ بنیادی جھگڑا ہمارا مرزا صاحب کے وہ دعاوی ہیں جو انہوں نے کیے، اور جن دعووں کی بنیاد پر انہوں نے ملت اسلامیہ کی تکفیر کر کے خود کو الگ قرار دیا۔ جھگڑا صرف یہ پڑا ہے کہ الگ تو وہ خود کہتے ہیں ہم ان سے ملت اسلامیہ کے حصہ نہیں ہیں، اب مسلمان کون ہے، کافر کون ہے؟ فیصلہ یہ نہیں تھا کہ یہ ایک ہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ فیصلہ اس بات پہ آیا کہ مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون ہے۔ ملت اسلامیہ نے اجماعی فیصلہ جب کر لیا کہ ملت اسلامیہ تو مسلمان ہے،
یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ صورتحال قادیانی اب تک قبول نہیں کر رہے اور ملت اسلامیہ کو کافر کہہ رہے ہیں، خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اور علیحدگی پر دونوں متفق ہیں۔ جی وہ ملت اسلامیہ کا حصہ نہیں ہے، یہ وہ بھی مانتے ہیں، صحیح، وہ ہمارا حصہ نہیں ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ علیحدگی پر ہم دونوں ایک نہیں ہیں، اس پر ہم دونوں متفق ہیں۔ اب مسئلہ ہے کہ مسلمان کون ہے، کافر کون ہے۔ پوری دنیا کا ملت اسلامیہ، تمام مکاتب فکر اس بات پہ متفق ہیں کہ قادیانی اپنے دعووں کی بنیاد پر دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یہ ملت اسلامیہ سے کٹے ہیں، ملت اسلامیہ ان سے نہیں کٹی۔ یہ بنیادی قادیانیوں نے دعوی پر تو قائم ہیں، اپنی تکفیر پر بھی قائم ہیں، اپنے موقع پر بھی قائم ہیں، اور ملت اسلامیہ کو مسلمان نہ ماننے پر بھی قائل ہیں، اور اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ صرف ہمیں ہی مسلمان سمجھا جائے۔ یہ دنیا میں کامن سینس کا آدمی، ایک عام آدمی کامن سینس سے بھی سوچے تو وہ اس کے لیے یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ایک بات تو میں عرض کرنا چاہوں گا، کوئی آدمی کسی سے پوچھ لیں کہ 2.25 ارب کی ملت اسلامیہ سے کوئی 2-4 لاکھ الگ ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ کافر ہیں، تو کامن سینس کا آدمی کیا کہے گا کہ علیحدہ یہ ہوئے ہیں یا علیحدہ وہ ہوئے۔ ٹھیک، ایک بات جھگڑا ہمارا بنیادی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ سن 74 کا فیصلہ جو ہے، ہم اسے غلط تعبیر کرتے ہیں۔ ہم یہ تعبیر کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ نے کافر قرار دیا، جی اور پھر سوال اٹھایا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کو اختیار ہے یا نہیں ہے۔ جی، یہ میرا دوسرا سوال ہے مولانا، اس سے پہلے ایک سوال میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پوری تاریخ جو ہم دیکھتے ہیں ملت اسلامیہ کی، اس میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ریاست کھڑی ہو اور اس نے آ کے جو ہے وہ کسی کو کافر قرار دیا ہو، غیر مسلم قرار دیا ہو۔ عام طور پہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ ایک فرقہ ہے، اس نے دوسرے فرقے کو کافر قرار دیا، یا ایک جو ہے وہ مذہب والے ہیں، انہوں نے دوسرے مذہب والے کو کافر قرار دیا، یا عقائد پر بات ہوئی کہ بھئی یہ عقیدہ جو ہے یہ کفریہ ہے اور یہ عقیدہ شرکیہ ہے، تو اس بنا پر لوگوں نے ایک دوسرے کو فتویٰ تو دیا۔ لیکن ایسا کبھی تاریخ میں ہوا یا اس کا کیا جواز بنتا ہے کہ ریاست بطور ایک قانون بنائے اور ایک فیصلہ کرے کہ جی یہ لوگ ہیں، یہ اسلام سے خارج ہیں اور یہ اسلام میں داخل ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ ریاست کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جی ریاست ہم نے شروع کرنی ہے۔ ریاست کا آغاز ہوا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کو ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں۔ اور ریاست مدینہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جو سب سے پہلے حضور کے جانشین بیٹھے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے سب سے پہلا فیصلہ یہ کیا ہے کہ منکرین ختم نبوت کافر ہیں اور منکرین زکوٰۃ کافر ہیں۔ اس پر مکالمہ بھی ہوا ہے، جی حضرت عمر کا اور حضرت ابوبکر کا مکالمہ بھی ہوا۔ حضرت عمر کو تردد تھا منکرین زکوٰۃ کو کافر قرار دینے پر، لیکن پھر بالآخر حضرت عمر بھی متفق ہوئے صدیق اکبر سے، اور ریاست نے، اسلامی ریاست نے پہلا کام ہی یہ کیا ہے کہ منکرین ختم نبوت کو اور منکرین زکوٰۃ کو کافر قرار دے کر ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا ہے، جہاد کیا ہے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ سوال اٹھانے کا کہاں سے محل نکل آیا کہ ریاست کو اختیار ہے یا نہیں۔ اگر ریاست سے مراد حضرت صدیق اکبر والی خلافت ہے تو ریاست کا تو پہلا کام ہی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی یا جو حکومت تھی، جو ریاست تھی، کیا پاکستان بھی اسی طرح کی اسلامی ریاست ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو جو حضرات ہیں وہ تو اس بات پر نہیں ہیں قائل کہ جی یہ اسلامی ریاست ہے، پھر یہ کہنا کہ ایک غیر اسلامی ریاست ہے اور وہ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ جی یہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں۔ میں پاکستان کو غیر اسلامی ریاست نہیں کہتا، اسلامی ریاست ہے، 2 وجہ سے۔ جی، پاکستان اللہ کی حاکمیت کو دستوری طور پر تسلیم کرتا ہے۔ اسلامی ریاست وہ ہے جو حاکمیت اعلیٰ عوام کی نہیں، اللہ کی، اور پارلیمنٹ کو قرآن و سنت تابع کہتا ہے۔ یہ 2 بنیادیں اسلامی ریاست کی، جو ریاست ان 2 بنیادوں کو تسلیم کرتی ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے اور حکومت اور پارلیمنٹ دونوں قرآن و سنت کے پابند ہیں، وہ آج کے دور میں ایک اسلامی ریاست ہے۔ پاکستان دستوری اعتبار سے اسلامی ریاست ہے، اس میں کوئی کلام کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر نے یہی کہا تھا۔ جی، حضرت صدیق اکبر نے خلافت کا آغاز کن جملوں سے کیا تھا؟ ان جملوں سے کیا تھا کہ قرآن و سنت کے مطابق چلوں تو میری اطاعت کرو، اور قرآن سے ہٹوں، قرآن و سنت سے ہٹوں تو میری اطاعت تم پہ واجب نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق چلوں تو میرا ساتھ دو،
نہیں چلو مجھے سیدھا کر دو، وہ بنیاد جو اسلامی ریاست کی حضرت صدیق اکبر نے اعلان کی تھی، پاکستان نے بھی عملی طور پر جو کچھ بھی ہے وہ میں بات الگ کرتا ہوں، لیکن پاکستان دستوری طور پر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتا ہے اور قرآن و سنت کی پابندی کو قبول کرتا ہے۔ میرے خیال میں اسلامی ریاست ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ پھر مولانا پاکستان ایک اسلامی ریاست جیسے آپ نے فرمایا، تو دنیا کے اندر جو باقی اسلامی ریاستیں ہیں، مثلاً سب سے بڑی ریاست جو ہے وہ سعودی عربیہ، اس کو ایک اسلامی دنیا میں ایک مقام حاصل ہے، مسلمانوں کا مرکز ہے، وہاں احمدی حضرات کے لیے کیا پوزیشن ہے؟ یہ صرف ایک سعودی عرب میں نہیں، سعودی عرب میں نے بھی قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا ہے، مصر نے، شام نے، تمام عرب ممالک نے، تمام انڈونیشیا نے، ملیشیا نے، تمام اسلامی ریاستیں اور تمام عالم اسلام کے نمائندے کے طور پر رابطہ عالم اسلامی تمام کی نمائندہ تنظیم ہے، اس نے پہلے اعلان کیا ہے، پاکستان نے بعد میں اعلان کیا ہے۔ ٹھیک، اچھا مولانا اس پہ سوال بھی بنتا ہے کہ جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس سے پہلے ایک تحریک چل پڑی تھی، ایک واقعہ ہوا تھا کسی ریلوے اسٹیشن پر، اور پھر وہاں سے یہ تحریک چل پڑی اور ایک کافی یعنی دباؤ تھا ان لوگوں پر، پارلیمنٹ پر دباؤ تھا، پارلیمنٹ کے جو افراد تھے ان پر دباؤ تھا، اور پارلیمنٹ میں ایک لابنگ ہو چکی تھی سب سے پہلے کہ جی یہ غیر مسلم ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ان کو بلایا گیا تو ایک طرف وہ آدمی تھے، دو آدمی تھے، دو نمائندے تھے، اور دوسری طرف پوری پارلیمنٹ جو ہے وہ بیٹھی تھی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ منصفانہ فیصلہ ہوا؟ ہاں بالکل منصفانہ، اس لیے کہ یہی مغالطہ میں دور کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہنا کہ پارلیمنٹ نے کافر ہونے کا فیصلہ کیا، نہیں، کافر ہونے کا فیصلہ موجود تھا۔ پارلیمنٹ سے مطالبہ یہ تھا کہ اس ملت اسلامیہ کے اس اجتماعی فیصلے کو دستوری حیثیت دو، اور وہ اس کو جب ملت اسلامیہ ایک طرف ہے تو کیا کرے گی وہ؟ نہیں اس وقت میں تحریک تو ہوتی ہے، جی پاکستان کی تحریک کے پیچھے عوامی دباؤ نہیں تھا بالکل تو پاکستان آزاد ہو جائے گا۔ صحیح، عوامی دباؤ تحریکوں میں ہوتا ہے، اب عوامی دباؤ کی نفی کیسے کریں گے؟ ٹھیک، پاکستان آزادی کے پیچھے عوامی تحریک نہیں تھی، آزادی غلط ہو جائے گی، یعنی جس تحریک کے پیچھے عوامی دباؤ ہو وہ غلط ہو جاتی ہے۔ آج کے دور میں تو جس پیچھے عوامی دباؤ ہو وہ جائز تصور ہوتی ہے کہ یہ رائے عامہ کا مطالبہ ہے، متفقہ مطالبہ ہے، جمہوری مطالبہ ہے، اس کو الٹ کیسے کر رہے ہیں آپ؟ نہیں اس میں اب سوال یہ ہے نا کہ آپ جو تحریک کہہ رہے ہیں یا جو جس حوالے سے دباؤ آ رہا ہے وہ پورا تو نہیں ہے، پوری یعنی پورے پاکستان کی طرف سے تو نہیں، وہ تو چند یعنی لوگ ہیں جو اس تحریک کو بٹھا رہے ہیں، مدارس والے ہیں یا علماء ہیں، باقی پورے سول سوسائٹی کی ذوالفقار علی بھٹو سوسائٹی کے حصہ تھے یا نہیں تھے؟ نہیں یہ تو سوال ہے نا کہ ذوالفقار محمود علی قصوری حصہ تھے یا نہیں تھے؟ جی پارلیمنٹ چودھری ضیاءاللہ حصہ تھے یا نہیں تھے؟ یہ کون سے مدرسے کے طالب علم تھے؟ صحیح، پوری ملک کا اجتماعی فیصلہ ہے۔ اور جو آپ بھٹو کی تقریر پڑھ لیں جو انہوں نے اسمبلی میں اس پہ کی ہے، انہوں نے اس کے اسباب کیا بیان کیا ہے کہ پوری امت ایک طرف ہے، جی پوری ملت ایک طرف ہے۔ ملت ایک طرف ہو اور 1 2 لاکھ 4 لاکھ آدمی ایک طرف ہو تو آپ ملت کے اجتماعی موقف کو دباؤ قرار دیں گے، صحیح، اس کو دباؤ کہہ کر مسترد کر دیں گے آپ۔ ٹھیک، پوری ملت ایک طرف ہے، پوری قوم ایک طرف ہے، وکلاء بھی ہیں، بار ایسوسیشن، سپریم کورٹ بار سے لے کر گجرانوالہ بار تک، تاجر برادری ساری کی ساری، طلباء برادری ساری کی ساری، اس کو کس دینی مدرسے کے کھاتے میں ڈالیں گے آپ؟ پوری قوم متحد تھی بھائی۔ اچھا اس پہ مولانا سوال یہ ہے کہ دستور میں ان کے لیے کیا کیٹیگری طے کی گئی ہے؟ ایسا ہے کہ جب بھی آپ کسی کو یعنی غیر مسلم قرار دیتے ہیں یا کافر قرار دیتے ہیں تو اگر تو وہ پہلے سے مسلمان تھا تو آپ اس کو مرتد قرار دیں گے، پھر فقہ کے اندر مختلف چیزیں ہیں کہ جی اگر وہ باطل تعویل کرتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے تو آپ اس کو زندیق قرار دیتے ہیں، تو یعنی یہ علماء نے کیا کیٹیگری ان کے لیے طے کی تھی؟ مسلم اقلیت کے طور پہ شہری حقوق رکھیں گے، یہ اس کیٹیگری میں شمار نہیں ہوئی۔ یہ فیصلہ علماء اس 74 سے 20 سال پہلے 53 میں کر چکے تھے، جی، اور یہ فیصلہ بھی علامہ اقبال نے کیا تھا کہ ان کو کس کیٹیگری میں رکھنا ہے، ان کو ملک کی دیگر غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ اس کیٹیگری میں رکھنا ہے، جو ان کے حقوق ہیں ان کے حقوق تسلیم کرنے ہیں، ان کو قتل نہیں کرنا ہے، ان کو شریعت سے محروم نہیں کرنا ہے، ان کو ملک سے نہیں نکالنا۔ یہ کیٹیگری پاکستان بننے سے پہلے طے ہو چکی تھی، اور اس کی تجویز کرنے والے اقبال تھے، اور علماء نے 74 میں یہ فیصلہ نہیں کیا، یہ 53 میں علماء نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے، لیکن غیر مسلم اقلیت کے طور پر ان کا معاشرتی سوسائٹی اسٹیٹس طے کر دیا جائے۔ وہ 53 کا مطالبہ 74 میں پارلیمنٹ نے مطالبہ منظور کیا، پارلیمنٹ نے کافر قرار نہیں دیا۔ اچھا اس پہ یہ جو فیصلہ کیا غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا،
تو کیا یہ کوئی اس کی فقہی بنیادیں تھیں، دینی بنیادیں تھیں، یا صرف اس حد تک کیا گیا کہ چونکہ ہم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ان کو زندیق اور مرتد قرار دے کر ہم ان کو قتل کروا سکیں، اس لیے ہم اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ ان کو غیر مسلم اقلیت کر دیں؟ پہلی بنیاد یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، قرآن پاک نے قرار دیا تھا وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور لیکن ان کے خلاف قتل کی کارروائی نہیں کی گئی تھی۔ اس ماحول کے مطابق ان سے احتیاط کی گئی تھی، الگ کیا گیا تھا، لیکن ان کو یہ الگ قرار دے کر قتل کی کارروائی نہیں کی گئی تھی۔ میرے خیال میں اس کو بنیاد بنایا گیا ہے کہ ایسی گنجائش بھی موجود ہے کہ غیر مسلم تو قرار دے دیں، ماہم بمومنین کا فیصلہ تو کر لیں، لیکن قتل اور اس شہریت سے محروم کرنے کے درمیان کا راستہ بھی ہے، وہی راستہ اختیار کیا کہ غیر مسلم اقلیت جیسے باقی اقلیتیں رہے یہ بھی رہے۔ اچھا، پھر جب آپ نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا احمدی حضرات کو، تو جس طرح پاکستان میں دوسری غیر مسلم اقلیتیں رہ رہی ہیں، جیسے عیسائی ہیں، جیسے ہندو ہیں، جیسے کچھ یہودی ہیں، تو کیا واقعی ان کا اسٹیٹس اس طرح ہے؟ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 84 میں ایک اور قانون جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب کی جانب سے امپوز کیا گیا کہ امتناع قادیانی آرڈیننس، جس میں وہ اب نہ اپنی عبادتگاہ تعمیر کر سکتے ہیں، نہ وہ اپنے شاعر استعمال کر سکتے ہیں، نہ وہ اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ تو ایک طرف تو آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر مسلم اقلیت ہیں، لیکن جو غیر مسلم اقلیت کو حقوق حاصل ہیں وہ آپ ان کو نہیں دے رہے۔ اس کی وجہ یہ خود ہے، انہوں نے 74 کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا، بائیکاٹ کیا۔ ان کی تو اسمبلی میں سیٹ تھی، بشیر طاہر صاحب ان کے احمدی کا قومی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں، اسمبلی پنجاب اسمبلی میں سیٹ تھی، قومی اسمبلی میں سیٹ تھی، انہوں نے فیصلہ تسلیم کرنے کا اعلان نہیں کیا، نہ تک تسلیم نہ کرنے کا اعلان کیا، بائیکاٹ کیا، اب تک بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں۔ ان کی ضد کی وجہ سے یہ قانون نافذ کرنا پڑا کہ اسلام کا نام استعمال نہ کریں، اس کا باعث ان کی ضد ہر درمی بنی ہے۔ جی، عدالت کیا کرے گی؟ عدالت اس کو سزا دے گی۔ یہی سزا ہے نا، صحیح، یہی سزا ہے۔ جب وہ فیصلہ ماننے سے انکاری ہیں تو پارلیمنٹ کچھ تو کرے گی نا، کیا کرے گی؟ کھلا چھوڑ دے گی؟ یہ ان کی ہردرمی 10 سال انہوں نے ہردرمی اختیار کی، اس کے بعد پارلیمنٹ نے کہا کہ نہیں اب تم باز نہیں آتے تو اسلام کا نام استعمال نہیں کرو گے، شاعر اسلامی، شاعر تو مطلب یہ علامت تو ایک ہی نے استعمال کرنی ہے نا، صحیح، میڈل جو ہے وہ جس کا ہے اس نے استعمال کرنا ہے۔ کسی کا مونوگرام ہے تو وہ جس کا ہے اس کا استعمال، اسلام کا لفظ آپ ایک ہی استعمال، یا یہ کریں گے یا ہم کریں گے۔ جی، اگر یہ بضد ہے کہ ہم کریں گے تو پارلیمنٹ کو روکنے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ پارلیمنٹ نے وہ حق استعمال کیا۔ اچھا مولانا، اس کے علاوہ آخری سوال جو ہے کہ قادیانی یا احمدی کمیونٹی جو ہمارے اس ملک کے اندر رہتی ہے، تو پچھلے چند سالوں سے کیا آپ نے یہ محسوس نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ قانون توہین رسالت جو قانون ہے اس کو استعمال کر کے یا اس کو بنیاد بنا کر ان کے اوپر زیادتیاں کی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ مختلف جو ہے وہ کارروائیاں کی جاتی ہیں جن کا حق نہیں بنتا؟ میرے خیال میں توہین رسالت کے زیادہ کیس مسلمانوں کے خلاف ہیں، عیسائیوں کے خلاف ہیں، ان کا تناسب ایک آدھ ہوگا، یہ خام خواہ یعنی گھڑی ہوئی بات ہے۔ قادیانیوں کے خلاف اس میں اگر شکایت عیسائیوں کو ہے، خود مسلمانوں کو ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن قادیانیوں کے خلاف کارروائیاں امتناع قادیانی آرڈیننس کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور امتناع قادیانی آرڈیننس ان کی ہردرمی کی وجہ سے آیا ہے۔ آج ہردرمی چھوڑ دیں، ہمیں ان کے حقوق سے کوئی انکار نہیں ہے، جی، جو ان کا اسٹیٹس بنتا ہے دستور میں، برادری کے فیصلے پر، اجتماعی ملت اسلامیہ کے فیصلے پر جو ان کا اسٹیٹس بنتا ہے اس اسٹیٹس کو تسلیم کریں، اس اسٹیٹس کے تقاضوں کو پورا کریں، اور جو ان کے حقوق بنتے ہیں ایک حق سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن یہ اپنا اسٹیٹس تو تسلیم نہ کریں اور مسلمانوں کا اسٹیٹس اختیار کر کے وہ حقوق ہمیں دو، یہ ممکن نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا مولانا، ایک سوال کہ جب یہ فیصلہ ہوا تو اس وقت جو حضرات تھے وہ جیسے آپ نے کہا کہ ان کو ایک پارلیمنٹ میں سیٹ تھی اور قومی پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے اندر بھی سیٹ تھی، تو کیا آپ اس وقت تیار ہیں؟ ہاں بالکل، آ جائیں، اپنا اسٹیٹس تسلیم کریں، اپنی سیٹیں لیں، دستوری اسٹیٹس تسلیم کریں، سارے حقوق لیں، میں سب سے بڑا داعی ہوں گا ان کے حقوق کا۔ بائیکاٹ تو ختم کریں، بائیکاٹ ان کا ہم نے نہیں کیا ہوا، انہوں نے ہمارا کیا ہوا ہے، اور 74 سے کیا ہوا ہے۔ نہیں، جو پاکستان میں جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ تو بائیکاٹ کے فتوے تو وہ دیتی، میں کہہ رہا ہوں نا، عملاً بائیکاٹ انہوں نے کیا ہوا ہے، یہ اپنا ووٹ درج نہیں کروا رہے، اپنا الیکشن کا حق استعمال نہیں کر رہے، اور اس دفعہ بھی اس الیکشن میں بھی مرزا مسرور احمد نے اعلان کیا ہے، جو عمران خان کے ساتھ ان کی وہ جو چلی تھی اس میں صاف کہا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، اسی لیے ہم ووٹ درج نہیں کروا رہے، اس لیے ہم الیکشن کا حصہ نہیں بن رہے۔ بائیکاٹ تو انہوں نے کیا ہوا ہے،
یہ بائیکاٹ ختم کر دیں, واپس آئیں, اسٹیٹس تسلیم کریں, جو حق ان کا بنتا لے. اچھا مولانا آخری سوال, جو قادیانی حضرات اب ہیں یا احمدی حضرات ہیں, تو ان کے ساتھ مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ اب تو یہ ان کی پوزیشن اگر کسی درجے میں بھی تسلیم کیا ہے تو مرتدوں والی نہیں ہے, ارتداد والی نہیں ہے. تو اب مسلمانوں کا معاشرتی رویہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ مسلمان داعی کا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ داعی کا رویہ تو ہونا چاہیے ان کو دعوت دینے کا, لیکن وہ بھی تو ضد چھوڑے ہیں. ہر دھرم کے ساتھ رویہ اور ہوگا, نارمل آدمی کے ساتھ رویہ اور ہوتا ہے. جو ہر دھرمی کے ساتھ میں نہیں مانتا بھی نہیں, کسی بات کو نہیں مانتا, نہ عالم اسلام کے فیصلے کو مانتا ہوں, نہ پارلیمنٹ کے فیصلے کو مانتا ہوں, نہ امت کے فیصلے کو مانتا ہوں, نہ رابطے کے فیصلے, کسی کو نہیں مانتا. نہیں دیکھیں, آپ جب کفار ہیں, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دعوت دیتے ہیں تو آگے سے تکلیفیں ملتی ہیں, ان کی طرف سے زیادتیاں کی جاتی ہیں, وہ انکار کرتے ہیں ماننے سے, پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ معاشرتی تعلق رکھتے ہیں, ان کے ساتھ بات کرتے ہیں, ان کو دعوت دیتے ہیں. تو یہاں پر آپ کیوں نہیں, معاشرتی تعلق کون انکار کرتا ہے, لیکن آئیں تو صحیح. نہیں, جو بائیکاٹ کے بائیکاٹ جب انہوں نے, میں کہتا ہوں بائیکاٹ انہوں نے کیا ہوا ہے, میرے اصرار ہے اس بات پر, بائیکاٹ ہم نے نہیں کیا, بائیکاٹ انہوں نے کیا ہوا ہے. اپنا بائیکاٹ توڑیں, ختم کریں, آئیں واپس. صحیح. مولانا بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, بہت اہم سوالات کے جواب ہمیں آج موصول ہوئے, اور انشاءاللہ بہت سارے ذہنوں کی کنفیوژن اس سے دور ہوگی. ہم آپ سے پھر بھی درخواست کریں گے آپ ہمیں وقت دیتے رہیں. بہت شکریہ. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے, آئندہ پھر کسی پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.